ایک کسان اور اس کی دھوکے باز بیوی۔ ایک زمانے کی بات ہے، شہر سے دور ایک پرسکون اور غریب گاؤں میں ناصر نام کا ایک سیدھا سادہ اور نیک دل کسان رہتا تھا۔ وہ اپنی محنت کی کمائی سے خود بھی کھاتا تھا اور دوسروں کی مدد بھی کرتا تھا۔ گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی، لیکن اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس کے اپنے گھر میں تھی۔ ناصر کی بیوی دیکھنے میں تو بہت وفادار اور خوش اخلاق تھی، پر اندر سے کچھ اور ہی تھی۔ ناصر جو ایک نرم دل انسان تھا، اس کی چالاکیوں سے انجان تھا۔ اس کی بیوی ہر روز اسے وقت پر ناشتہ دیتی، لذیذ پکوان بناتی اور مسکرا کر الوداع کہتی، لیکن اس دکھوٹی محبت کے پیچھے نفرت کی آگ چھپی تھی۔ وہ سوچتی رہتی کہ کاش وہ کسی امیر اور مشہور شخص کی بیوی ہوتی۔ جب ناصر کھیت میں ہوتا تو اس کی بیوی نئے نئے شیطانی منصوبے بناتی تاکہ اس سیدھے سادے کسان سے چھٹکارا پا سکے۔ اس کی منافقت کی حد تو یہ تھی کہ وہ ہر ادا سے ناصر کو یقین دلاتی کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہے، اور ناصر بھی اس پر آنکھ موند کر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کی لالچ اور غلط سوچوں نے آخر اسے اندھیرے راستے پر ڈال دیا۔ ایک دن جب ناصر کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس کی بیوی نے محلے کے کچھ لفنگوں کو بلایا اور انہیں ایک عجیب و غریب چال بتائی۔ ناصر کا گدھا چرا کر ایک درخت پر چڑھا دینا اور اسے مضبوطی سے باندھ دینا۔ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ دوپہر میں جب بیوی ناصر کے لیے کھانا لے کر کھیت پہنچی تو ناصر پریشان تھا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ اس کا گدھا درخت پر چڑھا ہوا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ گدھے تو اڑ نہیں سکتے۔ بیوی نے حیرت کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، ارے واہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، چلو ہم دونوں مل کر اسے نیچے اتارتے ہیں۔ کافی مشقت کے بعد انہوں نے گدھے کو نیچے اتارا۔ جب بیوی گھر جا رہی تھی تو اس نے ناصر سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ ناصر نے بنا سوچے سمجھے اپنی جیب خالی کر دی، لیکن عورت کی ہوس کہاں ختم ہونے والی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تو صرف 5 دینار ہیں، اسے 100 دینار چاہیے۔ ناصر نے اپنی بیچی ہوئی گندم کے پیسے ملنے پر اسے 100 دینار دے دیے۔ بیوی نے چپکے سے ان میں سے آدھے پیسے الگ رکھ لیے، شاید کسی اور مقصد کے لیے۔ وقت گزرتا رہا اور ناصر کی بیوی کے ارادے اور چالاک ہوتے گئے۔ اس بار اس نے 200 دینار مانگے۔ ناصر نے حیرت سے پوچھا کہ اتنے پیسوں کا کیا کرے گی؟ بیوی نے معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے جواب دیا کہ اس کی بہن بہت بیمار ہے اور اسے دوا دارو کے لیے پیسے چاہیے۔ نرم دل ناصر نے فوراً ہاں کر دی۔ بیوی خوش ہو گئی کہ اس کی چال پھر کامیاب ہو گئی ہے۔ جب بیوی دوپہر کا کھانا لے کر کھیت گئی تو اس نے چپکے سے 3 بڑی مچھلیاں بھی کھیت میں چھپا دیں۔ کچھ دیر بعد جب ناصر زمین کھود رہا تھا تو اچانک ایک کے بعد ایک 3 مچھلیاں نکلیں۔ وہ حیران ہو کر چلایا، صاحبہ جلدی آؤ، یہاں تو کھیت میں مچھلیاں نکل آئی ہیں۔ بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور حیرت اور خوشی کا ناٹک کرنے لگی۔ اس نے کہا، یہ تو اب کی کرامت لگ رہی ہے۔ پھر اس نے مچھلیاں لے لیں اور شام کے کھانے میں پکانے کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی اسے 200 دینار یاد دلائے۔ ناصر نے اپنی ساری جمع پونجی، یہاں تک کہ اپنا گدھا بھی بیچ کر 200 دینار جمع کیے اور بیوی کے حوالے کر دیے۔ گھر میں اداسی اور جدائی کا ارادہ۔ شام کو جب ناصر گھر لوٹا تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ بیوی خاموش بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ ناصر نے پوچھا، کیا بات ہے صاحبہ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، اس نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ بوجھل ہے۔ وہاں مچھلی رکھی ہے، کھا لو اور مجھے آرام کرنے دو، مجھے سونا ہے۔ ناصر نے سوچا کہ شاید بہن کی بیماری کی فکر نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، بیوی کا رویہ ٹھنڈا ہی رہا۔ آخر ایک دن ناصر نے ہمت کر کے بیوی کو بٹھایا اور نرمی سے کہا، آخر کیا بات ہے صاحبہ؟ کچھ دنوں سے تم بہت بدلی لگتی ہو۔ بیوی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اپنے دل کی منافقت ظاہر کر دی، اگر تم واقعی میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ الفاظ ناصر کے لیے قیامت کے پلٹ جانے جیسے تھے۔ اس نے بے یقینی سے کہا، کیا تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ بیوی نے منہ پھیر لیا اور کچھ نہ کہا۔ ناصر نے سوچا کہ یہ شاید غصے میں ہے، لیکن جب بیوی ہر روز یہی بات دہرانے لگی تو اسے احساس ہوا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ ناصر نے اس کی کڑوی باتیں بھی برداشت کی، دل پر پتھر رکھ کر سب سہتا رہا۔ لیکن کچھ دن بعد بیوی نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ کبھی سونے کا ہار مانگتی تو کبھی تانا دیتی کہ وہ اتنی خوبصورت ہے
اور ناصر جیسے غریب کسان کے ساتھ اس کی قسمت پھوٹ گئی۔ یہ زہر بھرے الفاظ ناصر کے دل میں تیر بن کر اترتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کر ناصر نے سوچا کہ شاید اسے 2-3 تھپڑ ماروں تو عقل ٹھکانے آ جائے، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا بیوی چیخنے لگی، میرا شوہر مجھے مار رہا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ پڑوسی جمع ہو گئے، ناصر صفائی دیتا رہا، لیکن عورت کی درد بھری چیخوں نے سب کے دل جیت لیے۔ لوگ ناصر کو ہی برا بھلا کہنے لگے۔ ایک عزت دار آدمی کے لیے یہ بات بہت بڑی تھی کہ اس کی بیوی غیر مردوں کے سامنے اپنے ہی خاوند کے خلاف بولے۔ آخر معاملہ قاضی کے دربار میں پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو بلایا اور پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ ناصر نے دھیمے سے ساری کہانی سنا دی۔ اب بیوی کی باری آئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے آئی اور بولی، قاضی صاحب اللہ کے واسطے یہ شخص مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، 2-3 بار تو چھری اٹھا کر مارنے آیا، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے اس سے چھوڑوا دیجیے۔ یہ سن کر قاضی حیران رہ گیا۔ ناصر نے قاضی کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی اور بولا، قاضی صاحب یہ عورت میری بیوی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب یہ خود رہنا نہیں چاہتی اور مجھے بے عزت کرنے پر تلی ہے تو میں طلاق دینے کے لیے راضی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ میں نے اسے بہت سے دینار دیے ہیں، ایک بار 100 دینار اور 2 دن پہلے 200 دینار۔ میں غریب آدمی ہوں، وہ پیسے واپس کر دے تاکہ میں دوسری شادی کر سکوں، پھر میں طلاق دے دوں گا۔ بیوی نے فوراً کہا، دیکھا قاضی صاحب، میں کہہ رہی ہوں نا یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، اتنے پیسے اس جیسے غریب کسان کے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اگر واقعی اس نے مجھے 200 دینار دیے ہوتے تو میں طلاق کیوں مانگتی؟ قاضی نے ناصر کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بتاؤ تم نے کب دیے یہ 200 دینار؟ ناصر نے معصومیت سے جواب دیا، وہ دن یاد ہے جب گدھا درخت پر چڑھ گیا تھا، اسی دن میں نے دیے تھے۔ بیوی ہنستے ہوئے بولی، دیکھ لیا قاضی صاحب، کبھی سنا ہے کہ گدھا درخت پر چڑھ گیا ہو؟ یہ آدمی سچ مچ پاگل ہے۔ قاضی نے اپنی داڑھی کو سہلاتے ہوئے گہری سوچ میں سر جھکا دیا۔ بیوی نے فوراً دوسرا سوال داغ دیا، چلو یہ چھوڑو، بتاؤ وہ 200 دینار کب دیے تھے؟ کسان نے جواب دیا، جب کھیت میں مچھلیاں نکل آئی تھیں۔ بیوی نے قاضی کی طرف دیکھا اور بولی، قاضی صاحب یہ کیا بول رہا ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، کبھی کھیت میں مچھلیاں نکلی ہے؟ اب فیصلہ کریں قاضی صاحب، یہ پاگل ہے یا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ظاہری دلائل بیوی کے حق میں تھے۔ قاضی نے کہا، 2 دن کی مہلت دیتا ہوں، پھر فیصلہ ہوگا۔ 2 دن بعد قاضی نے دونوں کو بلایا اور طلاق دینے کا حکم دے دیا اور کہا کہ جو سچ پر ہے اللہ اسی کے ساتھ ہوگا، جھوٹا انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ ناصر خاموشی سے رو پڑا، قاضی کے سامنے سجدے میں گر گیا، پھر اٹھا طلاق دی اور خاموشی سے واپس گھر چلا گیا۔ بیوی نے چہرے پر جیت کا رنگ چڑھایا۔ کچھ مہینے بعد اس عورت نے ایک لیفنگے نوجوان سے شادی کر لی، وہی شخص جس سے اس کے پہلے سے تعلقات تھے۔ ناصر سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ لوفر لفنگے لڑکے نے سبز باغ دکھا کر شادی تو کر لی، پر شادی کے کچھ دن بعد ہی اس لفنگے نے مار پیٹ شروع کر دی۔ نہ وہ کمانے کے قابل تھا، نہ عزت کے لائق۔ جو پیسے عورت ناصر سے لے کر آئی تھی وہی کچھ دن چلے، پھر لفنگے لڑکے نے اسی سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ جب عورت نے کہا کہ اب کچھ نہیں بچا، اس نے بھی طلاق دے دی۔ آدیر ناصر نے صبر کا پھل پایا۔ اس نے ایک شریف نیک سیرت عورت سے شادی کی، اللہ نے اسے اولاد دی، عزت دی اور سکون دیا۔ وہی عورت جو کبھی خود کو بہت خوبصورت اور قابل سمجھتی تھی، اب ناصر کے دروازے پر چوکیداری کے لیے ترستی رہی۔ لیکن وقت گزر چکا تھا، سچ سامنے آ چکا تھا، لوگ سب کچھ جان چکے تھے۔ اب ان کی باتوں پر اعتبار سے لوگ کتراتے تھے، کوئی ان سے شادی کے لیے تیار نہ تھا، اور وہ مکمل طور پر دوسروں کی خیرات اور ذکر سے گزارا کرتی تھی۔ اس کہانی میں ہمارے لیے بہت سے سبق چھپے ہیں۔ چاہے شوہر ہو یا بیوی، اگر اپنی قسمت پر صبر کریں اور شکر ادا کریں تو سمجھ لیں کہ یہی ان کے لیے بہترین راستہ ہے، کیونکہ جو مقام، جو رشتہ، جو حالات اللہ نے عطا کیے ہیں وہ بے وجہ نہیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر بیوی یا شوہر خوبصورت نہ ہو یا اخلاق میں کچھ کمی ہو تو یاد رکھیں کہ ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہیں۔ شاید کسی میں سچائی ہو مگر خوبصورتی نہ ہو، شاید کسی میں خوبصورتی ہو مگر وفاداری نہ ہو، اور کسی کے پاس مال ہو مگر سکون نہ ہو۔
یہ دنیا فانی ہے، انسان کمیوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اسے برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ دولت، شہرت اور خوبصورتی وقتی چیزیں ہیں، اصل کامیابی اپنے آپ کو بدلنے میں ہے۔ جو شرکن حیات عزت دے اور ساتھ نبھائے، بس اسی پر شکر ادا کرو اور زندگی خوشی سے گزارو۔ اگر آپ کو ہماری یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔ یاد رکھیے، نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔